جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. پاکستان کے قیام اور آزادی کی کہانی کا سنہرا باب جناح کے جنون اور عشق سے عبارت ہے. یہ کہانی ہے محبت کی تکون کی. تکون جس کے ایک کنارے پر جناح تھے تو دوسرے پر پاکستان. تکون کے تیسرے کنارے پر انمول جد و جہد تھی. ایک ایسے شخص کی جد و جہد جو لاکھوں انسانوں کے دلوں میں رہتا تھا اور جس کے ہاتھ میں کروڑوں لوگوں کا مستقبل تھا. ایسی کمٹمنٹ کہ جب وہ کسی بات پہ یقین کر لیتے تھے اور ایمان کے ساتھ اور اپنے اندر کے جو اعتماد کے ساتھ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہی راستہ ہے اور یہی منزل ہے، تو پھر کوئی چیز، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی لالچ انہیں اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا تھا. محمد علی جناح بمبئی میں ایک ذہین، نفیس اور جاذب نظر شخص کے طور پر جانے جاتے تھے. وہ ہندوستان کے سب سے معروف وکیل اور مسلمانوں کے سرکردہ سیاسی رہنما تھے. ان کا زیادہ وقت وکالت کے علاوہ صرف اور صرف سیاسی مصروفیات میں گزرتا تھا. جناح نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بیک وقت کئی محاذوں پر چوموکھی جنگ لڑی. وہ اردو بہت اچھی نہیں بولتے تھے. وہ عام معنوں میں جو ہم کہتے ہیں وہ عوامی شخصیت شاید نہیں تھے، لیکن عوام الناس ان کے گرد جمع ہوتے چلے گئے. ان کی شخصیت کے اندر ایسی کشش تھی کہ ان کی انگریزی زبان کو سننے کے لیے بھی دیہات کے لوگ آتے تھے. ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جناح کی اس انمول جد و جہد پر وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے پاکستان کے عشق میں اپنی محبت، اپنی ازدواجی زندگی بھی قربان کر دی. وہ اپنی محبوب بیوی رتی کو صرف اس لیے نہ وقت دے سکے کیونکہ ان کے سامنے کروڑوں مسلمانوں کا مستقبل تھا. رتی ان کی محبت تھی تو پاکستان ان کا عشق، جبکہ پاکستان کے لیے ان کی جد و جہد ایک جنون تھی. I'm sure with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. پاکستان کی کہانی جنون، عشق اور آزادی کی کہانی ہے، اور مسلمانوں کی آزادی کی انمول جد و جہد کے پیچھے محمد علی جناح کا جنون اور عشق دونوں ہی شامل تھے. فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد.